26.6% پہ انفلیشن ہے جو آج نمبرز آئے ہیں، اور کوئی 35% کے قریب فوڈ انفلیشن ہے۔ تو ان حالات کے اندر اگر حکومت کہے کہ ہم کارکردگی دکھا رہے ہیں، یا کوئی بھی آگے یہ دعویٰ کرے کہ ہم تو بڑی خدمت کر رہے ہیں، تو لوگ تو اس کو پکڑ کے کوئی چیز، کوئی انڈے ونڈے کو جوتے ماریں گے اس کو، کیونکہ اس مہنگائی کے اندر ایک غریب آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ سوکھی روٹی کہیں نا 2 وقت لے کے کھا لے تو وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ تو سر یہ طارق فضل صاحب سنجیدہ معاملہ ہے، آپس کی سیاسی جنگوں میں میرے خیال میں عوام پس رہے ہیں، نظر انداز ہو رہے ہیں۔ ملک صاحب، بطور حکومت جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیے ہمیں بالکل اس بات کا اندازہ ہے۔ ابھی جو بجلی کے بل ہیں آپ نے ذکر نہیں کیا، میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان میں بھی اضافہ ہوا، وہ بھی عوام کے لیے سر پچھلے 2-3 مہینوں میں بجلی تکلیف کے کا بلوں کی وجہ سے لوگ اس قدر تھے شدید تکلیف نالاں کا کہ آپ باعث بنا۔ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے نوٹس میں بھی ہیں اور ان کا مکمل مداوع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہم عوام سے ہیں، کل عوام میں جانا ہے، الیکشن لڑنے ہیں، تو ہر وہ حکومت جس نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے اسے 100% مہنگائی یہ کے کوشش ساتھ جائیے کرتی گا ہے۔ ووٹ لینے، پھر پتہ چلے میں گا۔ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ 100% ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے دکھوں کا مداوع کر کے ہم عوام کے پاس جائیں۔ آج جو آپ کو یہ گلی محلوں، چوکوں، گلیوں، جی ٹی روڈ پہ سرکس اور نوٹنکی آپ کو نظر آتی ہے، ہم تو نہیں اس کا حصہ بن رہے ہیں، ہم تو منہ سے لگ کے اپنا کام کر رہے ہیں، کوشش ہی کر رہے ہیں۔ اب جو ڈار صاحب کو تبدیل کیا گیا اور وزیر خزانہ ان کو لگایا گیا، اور آتے ساتھ ہی کچھ ایک تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا کا جھونکا آپ کو آیا، اب اللہ کرے گا اس کے مزید ٹھنڈا ہوا اثرات کا ملیں جھونکا گے۔ مہنگائی میں نہیں کمی ہوئی، مہنگائی ادھر ہی جب ہے۔ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ تھوڑی کم ہوئی، ایک پیٹرول کی قیمتوں میں مندو خیل صاحب سے ایک تھوڑی کامنٹ کمی لے لیں، آئی، آخری منٹ چل رہا ہے۔ تو وہ مندو اللہ خیل کے صاحب فضل آپ بھی سے کوئی مزید کامنٹ بہتری کریں گے آئے اس کے گی اوپر؟ انشاءاللہ۔ اس مہنگائی کے ساتھ ووٹ لینے جا سکتے ہیں لوگوں کے پاس؟ نہیں، یقیناً بالکل مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی ہے ریاست بچانے کے لیے۔ جس طرح اس شخص نے سری لنکا بنانے کی اور ملک کی اپنی ناپاک عزائم کے ساتھ 3 ٹکڑے کے خواب دیکھے، ہم نے وہ ناکام کر دیے، پاکستان کو پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیے، دنیا سے تعلقات استوار کر دیے۔ یقیناً ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت درکار ہے، اور میں تو مطالبہ کرتا ہوں اپنی موجودہ حکومت سے کہ آرٹیکل 232 کے تحت جو ہے نا اسمبلی کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے، تاکہ پراپر طریقے سے اس معیشت کو، اس مہنگائی پر قابو پایا جا سکے۔ ایک لائن میں سلمان صاحب آپ سے بھی، مہنگائی۔ جی ندیم بھائی، بالکل 6 مہینے کے اندر 6% گروتھ سے 0.85% ڈیفالٹ کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ اور ان کے دوستوں میں سے ایک سچا آدمی تھا خرم دستگیر، جس نے 3 مہینے پہلے بتا دیا کہ ہمیں دھکا دے کے لایا گیا، وہ اس لیے کہ عمران خان نے NRO نہیں دینا تھا، اور اگر NRO نہ ملتا تو وہ 15 سال آگے حکومت کرتے رہتے۔ تو ہم تو لائے گئے ہیں۔